آج ہم ایک بہت ہی افسوسناک واقعے پر بات کر رہے ہیں۔ 12 جون 2025 احمد آباد ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے کچھ ہی منٹ بعد ایئر انڈیا کی فلائٹ AI-171 جو لندن جا رہی تھی وہ گر کر تباہ ہو گئی۔ یہ بوئنگ 787 ڈریم لائنر تھا اور حادثہ بہت شدید تھا۔ طیارے میں 242 لوگ تھے، ان میں سے 241 نہیں بچ سکے اور زمین پر بھی 29 لوگوں کی جان گئی۔ بہت ہی المناک۔ بس ایک مسافر معجزانہ طور پر بچ گیا۔ یہ بھارت کی ہوابازی کی تاریخ کے بدترین حادثات میں سے ایک ہے۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے، جو معلومات دستیاب ہیں ان کی بنیاد پر۔ جی بالکل، اور کچھ بنیادی باتیں واضح کر دوں۔ یہ حادثہ صبح سویرے ہوا، تقریباً 4:45 بجے مقامی وقت کے مطابق۔ اچھا۔ اور جہاز گرا احمد آباد شہر کے اندر ہی میکانی نگر کا علاقہ ہے، گنجان آباد علاقہ ہے، ایئرپورٹ سے کوئی 6 کلومیٹر دور۔ آبادی والے علاقے میں؟ جی، اور جیسا آپ نے کہا، یہ بوئنگ 787-8 ڈریم لائنر تھا، نیا طیارہ نسبتاً، اور اس میں جنرل الیکٹرک کے GNX-1B انجن تھے۔ مسافر 226 تھے اور عملہ 16 افراد پر مشتمل تھا۔ تو اب اس کی تحقیقات کون کر رہا ہے؟ کیا صرف بھارت کی ایجنسیاں ہیں یا؟ نہیں، دیکھیں، مرکزی تحقیقات تو بھارت کا ایئرکرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بیورو یعنی AIIB ہی کر رہا ہے۔ جی، لیکن چونکہ یہ بین الاقوامی پرواز تھی، طیارہ امریکی ساختہ تھا، انجن بھی وہیں کے، تو امریکہ کا NTSB، برطانیہ کا AIB، خود بوئنگ کمپنی اور انجن بنانے والی کمپنی GE ایروسپیس، یہ سب شامل ہیں۔ اچھا، تو کافی سارے ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔ جی، ICO کے قوانین کے تحت یہ ہوتا ہے، Annex 13 کے مطابق۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ ہر ایک کی مہارت استعمال ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور سنا ہے کہ بلیک باکسز بھی مل گئے ہیں، وہ تو بہت اہم ہوتے ہیں ایسی صورتحال میں۔ جی بالکل، کاکپٹ وائس ریکارڈر یعنی CVR اور فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر FDR دونوں ہی حادثے کے تقریباً 36 گھنٹوں کے اندر ملبے سے نکال لیے گئے تھے۔ بہت جلد مل گئے؟ ہاں، یہ بہت اہم پیش رفت تھی۔ اب ان کا تجزیہ ہو رہا ہے، اسی سے اصل تصویر واضح ہوگی کہ آخری لمحات میں کیا ہوا تھا۔ FDR سے ٹیکنیکی ڈیٹا ملتا ہے اور CVR سے پائلٹس کی گفتگو، کاکپٹ کی آوازیں۔ تو ابتدائی طور پہ کیا لگتا ہے؟ کیا ممکنہ وجوہات سامنے آ رہی ہیں؟ کوئی اندازہ؟ ابھی تو کئی چیزیں زیر غور ہیں۔ ایک جو بہت اہم اشارہ ہے وہ ہے ریم ایئر ٹربائن، جسے RAT کہتے ہیں، اس کا ایکٹیویٹ ہونا۔ RAT یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا ٹربائن ہوتا ہے جو جہاز کے باہر لگا ہوتا ہے۔ یہ صرف اس وقت خود بخود کھلتا ہے جب بالکل ایمرجنسی ہو، مطلب یا تو دونوں انجن فیل ہو جائیں یا جو ہائیڈرولک سسٹم ہے جہاز کا وہ مکمل طور پر ناکارہ ہو جائے۔ تو اس کا چلنا یہ بتاتا ہے کہ طیارے نے شاید اپنے جو مین پاور سسٹمز تھے وہ کھو دیے تھے، اور یہ بہت تیزی سے ہوا۔ پائلٹ نے جو میڈے کال دی اور ٹیک آف کے فوراً بعد انجن کی طاقت میں کمی کی رپورٹس ہیں، وہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اچھا، اور وہ پرندوں کے ٹکرانے والی بات بھی چل رہی ہے۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ مطلب پرندے اتنے بڑے جیٹ انجن کو ناکارہ کر سکتے ہیں؟ جی، یہ ایک بہت اہم اینگل ہے تحقیقات کا۔ وہاں مقامی ایئر ٹریفک کنٹرول نے بھی کہا، اور کچھ عینی شاہدین نے بھی، کہ ٹیک آف کے وقت رن وے کے پاس بڑے پرندے تھے۔ اب دیکھیں، ویسے تو یہ انجن بہت سخت ٹیسٹنگ سے گزرتے ہیں، لیکن عین ٹیک آف کے وقت جو سب سے نازک مرحلہ ہوتا ہے، اگر ایک سے زیادہ، خاص طور پر بڑے پرندے انجن کے اندر چلے جائیں یا پروں کو شدید نقصان پہنچائیں تو یہ ممکن ہے، خاص کر اگر دونوں انجن متاثر ہو جائیں۔ تو ٹیمیں انجن کے ملبے کا بہت باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہیں۔ صحیح۔ اور جہاز کی اپنی کوئی ہسٹری، کوئی میکینیکل مسئلہ پہلے سے، یا پائلٹس کے بارے میں کچھ؟ جہاں تک ریکارڈ کی بات ہے تو انجن نمبر 1 جو ہے وہ کچھ مہینے پہلے ہی مارچ 2025 میں وائبریشن کی وجہ سے تبدیل کیا گیا تھا۔ اچھا، حال ہی میں ہوئی تھی، لیکن ٹیک آف سے پہلے کوئی خرابی رپورٹ نہیں ہوئی تھی۔ پائلٹس کی بات کریں تو عملہ کافی تجربہ کار تھا۔ کیپٹن کے پاس 8,200 گھنٹے سے زیادہ کا تجربہ تھا، کو پائلٹ کا 1,100 گھنٹے کا۔ کافی تجربہ کار؟ جی ہاں، اور دونوں نے ڈیوٹی سے پہلے مکمل آرام بھی کیا تھا۔ تو فی الحال انسانی غلطی کا کوئی اشارہ نہیں ملا ہے، لیکن CVR کا تجزیہ حتمی طور پر بتائے گا، مطلب ہر پہلو سے جانچ ہو رہی ہے۔ اس حادثے کے بعد فوری طور پر کیا اقدامات کیے گئے، ایئر لائن کی طرف سے یا انڈسٹری میں؟ ایئر انڈیا نے تو فوراً احتیاط کے طور پر اپنے باقی 10 ڈریم لائنرز گراؤنڈ کر دیے،
جس کی وجہ سے ان کی 8 سے زیادہ بین الاقوامی پروازیں منسوخ بھی ہوئیں۔ ہاں، یہ تو بڑا قدم ہے۔ جی، اور بوئنگ اور جی ای ایروسپیس دونوں نے اپنی ماہر ٹیمیں فوراً بھارت بھیجیں تاکہ وہ تحقیقات میں مدد کر سکیں۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ سب اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ اور مستقبل کے لیے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ کیا کچھ تبدیلیاں متوقع ہیں؟ دیکھیں، اے آئی بی کی جو ابتدائی رپورٹ ہے وہ تو شاید 90 دن میں آ جائے گی۔ ختمی رپورٹ میں وقت لگے گا، شاید اکتوبر 2025 تک۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اثرات تو ابھی سے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا بھر میں ڈریم لائنرز کی اضافی چیکنگ کی جائے۔ پھر ایئرپورٹس پر پرندوں کو کنٹرول کرنے کے جو طریقے ہیں ان پر شاید زیادہ سختی سے غور ہو، خاص طور پر احمد آباد جیسے ایئرپورٹ پر جہاں یہ مسئلہ رہا ہے۔ ہاں، یہ اہم نقطہ ہے۔ اور شاید انجنوں کی نگرانی کے لیے جو ٹیکنالوجی ہے، مطلب جو ممکنہ خرابی کی پیشگی اطلاع دے سکے، اس پر مزید توجہ دی جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت پیچیدہ معاملہ لگ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کئی چیزیں ایک ساتھ ہوئی ہوں، انجن یا ہائیڈرولک کا مسئلہ، پرندوں کا ٹکراؤ، یا شاید ان سب کا کوئی ملاپ۔ ختمی جواب تو مکمل تحقیقات کے بعد ہی آئے گا۔ بالکل۔ اور آخر میں بس ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جہاں اتنی جانیں چلی گئیں، وہاں وہ ایک شخص جو بچ گیا، اس کا تجربہ کیا ہوگا؟ یا پھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود فطرت جیسے پرندے اور انسانی عوامل یہ سب مل کر کتنے نازک حالات پیدا کر سکتے ہیں، خاص طور پہ جب چند سیکنڈ کے فیصلوں پر زندگی اور موت کا انحصار ہو۔